بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ محسن بیگ کے خلاف 33 سالہ پرانا مقدمہ دوبارہ اس کو اوپن کیا گیا ہے۔ ایک ایف آئی آر تھی اقدام قتل کی اور جو حملے کی تھی، اور یہ اس وقت جو نواز شریف کے دور میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے اور ملی بھگت سے یہ ایف آئی آر بند کروائی گئی تھی، اور یہ ایف آئی آر جو ہے اس کو داخل دفتر کروایا گیا تھا، اس کو ری اوپن کیا ہے حکومت نے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایف آئی اے کے حوالے سے جو آج 6 صفحات پر مشتمل فیصلہ سامنے آیا ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے، اور اس میں جو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر تھے سائبر کرائم، جس طریقے سے انہوں نے عدالت کے سامنے بے بسی ظاہر کی ہے، بے بسی اس چیز کی کہ جناب ہم بھی تو اسی ملک کے باشندے ہیں، ہم بھی اسی ملک کے ملازم ہیں، ریاست کے ملازم ہیں، اور ہمارے اوپر بھی حملہ ہوا ہے، آپ اس کی بات نہیں کر رہے، اور آپ صرف اور صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکشن لگنا تھا اور یہ نہیں لگنا تھا۔ یہ ساری تفتیش کی چیزیں ہیں، اور کیا ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ تفتیش میں انٹرفیئر کرے؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ بہرحال اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو آج سارا کچھ ہوتا رہا، اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف نے جو یہ مہم ہے غیر اخلاقی حملوں کی، اس پر لندن میں بھی جو برطانوی عدالت ہے اس سے بھی رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ دعویٰ دائر ہو رہا ہے ذاتی کردار کشی مہم پر لندن میں۔ اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں جو ایک تھوڑا سا تفصیل سے ہم بات کریں گے محسن بیگ کے جو درخواست تھی ایف آئی اے کا مقدمہ خارج کروانے کی، اس پر اہم سماعت ہوئی۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو دہشت گردی کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست تھی وہ خارج کر دی گئی تھی، لیکن جو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کا جو کیس تھا، جو ایف آئی آر تھی، اس پر عدالت نے آج کارروائی کی تھی، اور جب عدالت کے سامنے یہ ساری چیزیں آئیں کہ کس طریقے سے بغیر انکوائری ایف آئی آر ہوتی ہے، اور پھر بغیر نوٹس جاری کیے، بغیر ملزم کو شامل تفتیش کیے آپ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، گرفتاری کے لیے آپ پہلے کوئی نوٹس جاری نہیں کرتے، پھر یہ سیکشن لگتا ہے، یہ نہیں لگتا، اور یہ اوفینس بنتا ہے، یہ اوفینس نہیں بنتا، بڑے سوالات اٹھائے گئے تھے۔ لطیف کوسہ صاحب نے بھی عدالت کے سامنے اپنے آرگومنٹس جو عدالت کے سامنے رکھے تھے۔ ایف آئی اے کا کوئی نمائندہ عدالت میں پیش نہیں ہوا تھا، اور بعد میں عدالت نے فی الفور 11 بجے کے لیے طلب کیا تھا کہ ایف آئی اے کا جو بھی افسر ہے وہ عدالت میں پیش ہو، اور جو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں لاہور کے جو سائبر کرائم کے، وہ عدالت میں پیش ہو گئے۔ دوران سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایف آئی اے حکام سے استفسار کیا کہ آپ نے اس کورٹ اور سپریم کورٹ کو کیا انڈرٹیکنگ دی تھی، کیا ایس او پیز بنائے تھے کہ جب آپ کسی صحافی کے خلاف کارروائی کریں گے تو آپ نے کچھ ایس او پیز بنائے تھے یہاں بھی، اور آپ نے سپریم کورٹ میں بھی انڈرٹیکنگ دی تھی، تو کیا آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اور معاملہ یہ تھا کہ آپ کو کہا تھا کہ حد کے عزت کے معاملے کو آپ نے فوجداری قانون میں رکھا ہوا ہے۔ اب حد کے عزت کا جو معاملہ ہے وہ فوجداری قانون میں پہلے سے موجود ہے، اور سیکشن 20 کا جو پیکا ایکٹ ہے اس کے حوالے سے پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں پینڈنگ ہیں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارا قانون کہتا ہے کہ اس کے خلاف آپ سول سوٹ فائل کر سکتے ہیں ڈیفامیشن کا، ہرجانے کا، لیکن فوجداری کارروائی نہیں ہو سکتی، کرمنل کارروائی نہیں ہو سکتی۔ ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ جو چیز قانون میں موجود ہے ہم مجبور ہیں قانون کے مطابق عمل کرنے کے، جب قانون میں پارلیمنٹ نے اس کو شامل کیا ہے تو ہم کیسے نہ اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ عدالت کہتی ہے کہ آپ نے ہمارے سامنے جو ایس او پیز دیے تھے صحافیوں کے خلاف، وہ آپ جانتے ہیں اسد طور کا معاملہ تھا اور باقی جو لوگوں کا، تو اس پر یہ ایس او پیز بنائے گئے تھے۔ اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ ایف آئی اے کو روگ ایجنسی نہیں بننے دیں گے، آپ کا کام لوگوں کی خدمت کرنا ہے، ہر کیس میں ایف آئی اے اپنی اختیارات سے تجاوز کرتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو کمپلینٹ کہاں ملی تھی؟ انہوں نے کہا جی 15 فروری کو لاہور میں شکایت درج ہوئی تھی، اس پر عدالت نے سوال کیا کہ مراد سعید کیا وزٹ پر گئے ہوئے تھے لاہور؟ اب یہ ساری چیزیں انکوائری کی ہیں، انویسٹیگیشن کی ہیں، بطور قانون کا طالب علم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں انکوائری انویسٹیگیشن کی ہے، ہائی کورٹ اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی، لیکن وہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، ڈسکلوز کی گئی ہے انکوائری اور چلان سبمٹ ہونے سے پہلے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ پڑھ کر بتائیں کہ کس جملے سے حد کے عزت کا پہلو نکلتا ہے، جس پر ڈائریکٹر سائبر کرائم ونگ نے مراد سعید سے متعلق محسن بیگ کے جو جملہ تھا اس کو پڑھ کے سنایا۔ اب اگر کوئی بات جملہ ہے اور وہ سیاق و سباق رکھتا ہے اور ایک تنزیہ بات کی جاتی ہے، تو ہمارے ہاں قانون میں جو ایک ایکٹ ہے، ایک کنڈکٹ ہے اور ایک انٹینشن ہے،
مینز ریا ہے، ایکٹس ریا ہے، یہ چیزیں جو ہیں ہمارا کرمنل لا تو وہ مینزریا کو ایک جو ایک کرائم کی ایک بیسک انگریڈینٹس سمجھتا ہے۔ ہم یہ کہیں کہ اچھا وہ یہ جملہ کہہ رہا تھا، وہ یہ جملہ ایسے نہیں کہہ رہا تھا، ایسے کہتا تو پھر یہ کرائم ہوتا، ایسے کہتا تو پھر یہ کرائم ہوتا۔ تو یہ چیزیں مجھے نہیں لگتا کہ جو قانون کے مطابق ان کو کچھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ انکوائری اور انویسٹیگیشن کے معاملات کو ڈسکس کرنا۔ بہرحال انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب بہت زیادہ ڈائریکٹر سائبر کرائم ونگ کے ساتھ بہت کچھ ہو گیا، عدالت نے بڑی سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور بہت سخت جملے کہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ جناب ہم بھی آپ کے بچے ہیں، ایف آئی اے اہلکار کو بھی مارا پیٹا گیا، ہمارے ساتھ بھی تو زیادتی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی تو بات کر لیں۔ اطہر من اللہ صاحب نے جواب دیا کہ نہ آپ میرے بچے ہیں اور نہ میں آپ کا باپ ہوں، میں صرف قانون کی بات کروں گا جو قانون کے مطابق ہوگا۔ اطہر من اللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ نے شکایت ملنے پر محسن بے کو کوئی نوٹس نہیں جاری کیا، آپ کیسے یہ سارا معاملہ کر سکتے ہیں؟ ایک میڈیا کا جو ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر بات ہوئی ہے، سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو انہوں نے خود وائرل نہیں کی، اس وجہ سے بھی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ سیکشن 21 لگ سکتا ہے، نہیں لگ سکتا، سیکشن 20 لگے گا، کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں بھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پر ہم جو ہے اٹارنی جنرل صاحب کو اٹارنی جنرل صاحب کو بلا لیتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے کہ یہ قانون پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جس پر عدالت نے کہا کہ آپ کو شوکا جاری کرتے ہیں اور اٹارنی جنرل کو طلب کر لیتے ہیں، اس پر ڈائریکٹر سائبر کرائم ونگ نے کہا کہ وہ یہاں آ کر میرا کیوں دفاع کریں گے؟ میں ہی تو ساری اتھارٹی نہیں ہوں، باقی بھی اتھارٹیز ہیں، میں نے تو قانون کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے۔ اس پر پھر اطہر من اللہ صاحب نے یہ بھی سوال کیا کہ اچھا پھر وہ بتا دیں آپ کو کس نے مجبور کیا یہ کام کرنے پر؟ انہوں نے کہا کہ میں نے وہ جو قانون لکھا ہے میں نے اس کے مطابق کام کیا ہے۔ عدالت نے بہرحال اٹارنی جنرل صاحب کو بھی طلب کر لیا ہے 24 فروری کے لیے، اور عدالت نے کہا ہے کہ وہ بھی آئیں ساتھ۔ عدالت نے کہا ہے کہ آپ کو بھی ہم توہین عدالت کا نوٹس جاری کر رہے ہیں، شو کاز، اور اس شو کاز میں آپ بھی بیان حلفی جمع کروائیں اور بتائیں کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ اگر آپ عدالت کو مطمئن کریں گے یہ نوٹس واپس لے لیں گے، مطمئن نہیں کریں گے فرد جرم عائد ہوگی۔ وہ جو صحافیوں پر فرد جرم عائد ہونے کے لیے اتنا لمبا پروسیس ہوا تھا، آج پہلی تاریخ پر ہی کیونکہ یہ جو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں سائبر کرائم ونگ، یہ عدالت کے سامنے بولتے رہے تو اس کی وجہ سے بھی معاملات تھوڑے سے خراب ہوئے، اور وہ کیا کریں پھر قانون کے مطابق کارروائی کرنی ہوتی ہے اور وہ کارروائی کرتے ہیں تو یہ ایسے معاملات بنتے ہیں۔ بہرحال عدالتی نظام کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ادارے ہیں یہ بھی اس ملک کے ہیں، اس ریاست کے ہیں، عوام کے ہیں، تو ان کو بھی اس طرح ٹریٹ نہیں کرنا کہ یہ جیسے کسی دشمن ملک کے ادارے ہوں اور آپ ان کے ساتھ اتنے سخت لہجے سے بات کریں اور آپ کوئی ایسا پہلو یا کوئی ایسی بات نکال ہی لیں جو ان کی کمزوری کے لیے ہے۔ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، جو بھی کوئی کارروائی کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آنریبل اگر کوئی عدالت فیصلہ دیتی ہے تو اس فیصلے میں 10 غلطیاں نکل آتی ہیں، 10 چیزوں پر اختلاف بن سکتا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر چیز جو ہے وہ مکمل ہو۔ تو اس وجہ سے جو عدالتی نظام ہے اس کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ ادارے ہمارے ہیں اور قانون کے مطابق ہی ساری چیزوں کو لے کر چلنا ہوگا۔ اور صحافیوں کو جو ایکسٹرا آرڈینری ریلیف دیا جا رہا ہے ہماری عدالتوں کی طرف سے، یہ بھی عدالتوں کو دیکھنا ہوگا کہ کیا آرٹیکل 25 کے تحت اگر کسی اور کی یہ درخواست ہو اس پر بھی ایسے ہی اس کو ریلیف ملے گا، یا یہ ریلیف خاص صحافیوں کے لیے جو ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے محسن بے کے خلاف 33 سالہ پرانا مقدمہ سامنے آیا ہے اور حکومت نے تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے۔ 1987 میں تھانہ اپارہ میں ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا اور اس میں محسن بے کے خلاف جعل سازی، فراڈ اور اقدام قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوا۔ ایف آئی آر میں کہا گیا تھا کہ محسن بیگ نے جعلی ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ چھاپے اور جب سرٹیفکیٹ کیش کرانے گئے تو ڈاکخانے والوں نے پولیس بلا لی۔ پولیس آنے پر ملزم نے فائرنگ کر دی جس سے اے ایس آئی سفیر علی شاہ زخمی ہوا۔ ملزم نے واردات کے بعد صحافی کے لیٹر پر ویزا حاصل کیا اور امریکہ فرار ہو گئے۔ محسن بیگ نے 2020 میں اثر و رسوخ استعمال کر کے مقدمے سے نام نکلوانے کی کوشش کی، تاہم محسن بیگ کو تلاش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اعجاز شاہ دور میں وزارت داخلہ نے کیس ختم کرنے کی سفارش کی تھی، اس کیس کو اب دوبارہ اوپن کیا جا رہا ہے۔ محسن بیگ کے خلاف مقدمہ سامنے آنے کے بعد حکومت نے تحقیقات اور ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے کہ 33 سال پرانا مقدمہ کیسے ختم ہوا
اور اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے عدالت نے یہ بھی کہا، جو حکومت ہے انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ایک ہینیس اوفینس ہے اور یہ جہاں جاتے ہیں، اور یہ اتنے بڑے بدمعاش لوگ ہیں، غنڈہ گردی ہے ان کی، کہ یہ ڈائریکٹ فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ جو انہوں نے ایف آئی اے کے گھر پر، ایف آئی اے ان کے گھر پر آیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر ایف آئی اے میرے پاس آتی اور وہ تعارف کرواتی کہ وہ ایف آئی اے سے ہیں تو میں چپ کر کے ان کے ساتھ دفتر چلا جاتا، بجائے اس کے میں ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرتا۔ پھر حکومت اب کیا کر سکتی ہے؟ حکومت کو جب ہر طرف سے ہمارا عدالتی نظام مجبور کرتا ہے، تو اور یہ ایسا سٹیپ ہے جو بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی زلفی بخاری نے جو جھوٹے الزام تھے ریحام خان کی طرف سے، وہ دعویٰ فائل کیا تھا اور اس میں بھاری جرمانہ عائد ہوا تھا، اور 3 دن تک ریحام خان معافی مانگتی رہی تھیں۔ تو یہ مراد سعید کو بہت پہلے اس نام نہاد کتاب پر جو جھوٹ پھیلایا گیا، جو فحاشی پھیلائی گئی اور غیر اخلاقی چیزیں لکھی گئیں، اس پر پہلے ہی چلے جانا چاہیے تھا، لیکن اب ذاتی کردار کشی مہم میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے، اور ان کو برطانیہ میں، پاکستان میں بھی اور برطانیہ میں بھی بیک وقت کارروائی شروع کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مراد سعید ہیں وہ دعویٰ دائر کرنے جا رہے ہیں لندن میں بھی اور پاکستان میں بھی، حد عزت کا دعویٰ ریحام خان کے خلاف، جو ریحام خان نے کتاب چھاپی ہے۔ اور آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس میں باقاعدہ یہ ڈسکس ہوا، اور وزیر قانون اور بابر اعوان صاحب اور اس کے علاوہ اٹارنی جنرل صاحب کو یہ اسائنمنٹ دی گئی ہے کہ وہ یہ کیس تیار کریں وفاقی وزیر کا، اور وہ لندن میں بھی دائر کیا جائے گا اور پاکستان میں بھی دائر کیا جائے گا۔ ریحام خان جس نے یہ جھوٹ چھاپا تھا اور جس کے جھوٹ کو یہ آگے قوم کو سناتے ہیں اور قوم کو بیوقوف بناتے ہیں، اس جھوٹ کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے اور اس جھوٹ کو ختم کرنے کے لیے اور اس جھوٹ کا کلا کما کرنے کے لیے اب یہ دعوے فائل کیے جا رہے ہیں، اور یہ بہت اچھا اقدام ہے، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا کارروائی ہوتی ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔